دور جدید کی شاید سب سے بڑی ایجاد انٹرنیٹ ہے اور انٹرنیٹ کی سب سے بڑی تخلیق فیس بک ہے۔ پاکستانیوں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہر نئی چیز سے خوب محظوظ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فیس بک ہمارے معاشرے میں ضرورت نہیں بلکہ عادت بن گئی ہے۔ رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد لوگ مسنون دعائیں پڑھنے کی بجائے فیس بک کا دیدار کرتے ہیں۔ فیس بک کی ایجاد سے پہلے اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ماحول یکسر مختلف نظر آتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل صرف رابطے کے لیے ہی نظر آتا تھا اور افراد گپ شپ لگانے کے لیے دوست احباب کی صحبت کو ترجیح دیتے تھے۔ لوگ غم ہلکا کرنے کے لیے دوستوں کے کاندھے تلاش کرتے تھے۔ لڑائی جھگڑا کرنا ہو تو آستینیں چڑھا کر اور ہاتھ میں گنڈاسا لے کر گھر پہنچ جاتے تھے، مگر فیس بک نے آ کر انسانی وجود کی ضرورت کو کافی حد تک غیر اہم قرار دیا ہے۔ اب جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ سبھی غم اور سبھی خوشیاں اب فیس بک کی بدولت بیان ہو جاتی ہیں۔ سالگرہ کی مبارکباد، بما گلدستے اور کیک کی تصویروں سے لے کر بیماری اور موت پر عیادت و تعزیت تک سب رسومات کی ادائیگی کو فیس بک نے آسان کر دیا ہے۔ خوشی ہو تو منہ پھاڑ کر ہنستے ہوئے یا دکھ و تکلیف کے اظہار کے لیے فیس بک پر اسٹیٹس کی شکل میں موٹے موٹے آنسو والے ایموجی لگا کر فیس بکی احباب کو اپنے جذبات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً فیس بک پر کسی لشکر کی طرح تیار لوگ فوراً رومال لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے سارے زمانے کو صرف آپ کے ہی درد و غم سے واسطہ ہے۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، 5W1H سارے سوال ایک ہی سطر میں نظر آتے ہیں۔ ویسے سچ تو یہ ہے کہ مرد حضرات کو خواتین کی پوسٹ پر یہ غم زیادہ شدت سے لاحق ہوتا ہے۔ ہر کوئی عبدالستار عیدی کا جان نشین بننے کی سرتوڑ کوشش کرتا ہے۔ فیس بک نے لطیف جذبات کی ترجمانی بھی بڑی بے باکی سے کی ہے۔ یہاں پر محبت اور دل بھی ہر جگہ لڑکتا پھرتا ہے۔ جہاں کسی کی بات من کو بہائی، یہ بڑا سا دل چپکا دیا۔ فیس بک پر ہر صنف کا داخلہ جائز ہے، چاہے وہ ادب سے کتنی ہی گری ہوئی کیوں نہ ہو۔ اشیاء صرف سے لے کر فلموں تک کے اشتہارات، کلام اقبال سے لے کر زومانہ لطائف تک، جنت سے جہنم تک کا راستہ اور معاشرتی مسائل سے لے کر سیاسی پھکڑ پن تک ہر موضوع یہاں کھلے عام ہے۔ یہ اس ریڈیو کی طرح ہے جہاں ایک ہی فریکوینسی پر بہت سارے چینل مل گئے ہوں اور سب اپنی اپنی ہانک رہے ہوں۔ آزادی عمل و اظہار کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں، جس کا جو دل چاہے جہاں سے چاہے اٹھائے اور اپنی دیوارے گریا پر لگا دے، نہ کوئی روک نہ کوئی ٹوک۔ فیس بک کی بدولت آج کا بچہ جلد جوانی کی حدود پار کر لیتا ہے۔ وہ ساری حقیقتیں جو کبھی بڑھاپے میں سمجھ آتی تھیں فیس بک نے گھول کر پلا دی ہیں۔ گویا یہ صرف دل بہلانے کا ذریعہ نہیں بلکہ تجربات و مشاہدات کی بھٹی ہے۔ صرف خواب ہی نہیں دکھاتی بلکہ حقیقتوں سے بھی روشناس کرتی ہے۔ کچھ لوگ فیس بک پر کسی فارغ اور پرتجسس پڑوسن کی طرح ہوتے ہیں، سارا وقت حریفوں کی دیوار کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ آج کتنی پوسٹیں لگیں، کس پر واہ واہ ہوئی اور کس پر نکتہ چینی کی گئی اور کس پر صرف لکھ دی لعنت لکھ دی گئی۔ پہلے دل جلے اندر ہی اندر کڑتے رہتے تھے۔ کسی پر غصہ آتا اور بدلے کی اوقات نہ ہوتی تو برداشت کرتے، یا بہت ہوتا تو کسی قریبی سے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ لیتے۔ اب فیس بک پر آتے ہیں، تمہید صلواتوں سے ہوتی ہے، درمیان میں خاندانی پس منظر بیان کرتے کرتے ادب کی سطح سے لڑکتے ہوئے انسانیت و اخلاقیات سے بھی گر جاتے ہیں۔ گویا حلق میں انگلی ڈال کر ساری الٹی باہر۔ فیس بک پر جس کا جتنا دل چاہے اوقات سے، انسانیت سے، اخلاقیات سے گر کر اور جامے سے نکل کر بات کر سکتا ہے۔ یہاں نہ تربیت آڑے آتی ہے، نہ تعلیم دامن روکتی ہے، اور نہ ہی خاندان کی شان پاؤں پکڑتی
چھوڑتی ہے، ہر شرم کو بالائے طاق رکھ کر جس کا جو دل چاہے سنا دیتا ہے۔ یہاں سب کچھ جائز ہے کیونکہ یہ آپ کی ٹائم لائن ہے جہاں آپ جو دل چاہے کہہ سکتے ہیں۔ کسی کو تکلیف ہے تو فالو نہ کرے، انفرینڈ کر دے، اور بہت ہی آگ لگی ہے تو بلاک کر دے۔ گویا جنہیں ہم سے ملنا گوارا نہیں ہے ہم سے ملا نہ کرے۔